وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. اور یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مر کر خاک ہو جائیں گے اور اس طرح ہمارے بڑے بھی یعنی آباء و اجداد تو کیا پھر ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے اور یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا کیا انجام ہوا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور آپ ان پر غم نہ کیجئے جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے تنگ نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 20واں سورۃ النمل کی آیات مبارک 67 68 69 70 چار آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ مخلوق میں سے کسی کو قیامت کے وقوع اور تعین کا علم نہیں کہ کب آئے گی. قیامت کا علم اللہ کو ہے. اس کی خبر فقط اللہ عز و جل کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے. تو کفار اور مشرکین قیامت کا وقت نہ بتلانے سے یہ استدلال کرتے کہ یہ قیامت تو آخرت کوئی چیز ہی نہیں. چنانچہ ان آیات میں پہلے کفار کا قول نقل کیا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ کفار بطور تعجب بطور حیرانگی انکار کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جب مرنے کے بعد خاک میں مل جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو ہم اور ہمارے باپ دادا جن کو مٹی میں ملے ہوئے مدت گزری پھر مٹی سے نکل کر کیسے زندہ کیے جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ. یعنی یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مار جائیں گے اور اس طرح ہمارے باپ دادا بھی جو مار گئے ہیں وہ کیسے قبروں سے زندہ نکالے جائیں گے.
یعنی ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل کر خاک ہو گیا، اب دوبارہ نہیں اٹھے گا، بس اس کا ختم، کام تمام۔ تو یہاں ان کا جواب دیا گیا کہ یہ نری بات، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ داستانیں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی یہ باتیں سن کر چلے گئے، وہ بھی یہ سنتے تھے، ہزارہ برس گزر گئے، ہم نے تو کسی انسان کو مٹی سے دوبارہ پیدا ہوتے ہوئے نہ سننا نہ دیکھا، بس جو پہلے کہہ گئے تھے ان کی نقل آگے پیغمبر بھی اتار رہے ہیں، جو نا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ سے پہلے انبیاء آئے نا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، اللہ کو ایک مان لو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب قصے ہیں، محض کہانیاں ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ زندگی تمہاری آزمائش گاہ ہے، یہاں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، تم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میں نے تمہیں ضرور زندہ کرنا ہے۔ بس جو پہلے، اب یہاں یہ کفار کی باطل قول کے جواب میں حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کفار سے جواب میں یہ کہہ دیں، ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ دنیا میں چل پھر کر مجرموں کے انجام کو تو دیکھو، انجام بد کو تو دیکھو، یعنی کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسے مجرموں کا انجام ہوا، جنہوں نے اللہ کی باتیں نہ مانی، جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا؟ ان کے عمارات، ان کے کھنڈر آج بھی یہ بتا رہے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ اور اس کے پیغمبروں کا کہنا نہ ماننے والوں کا تو وہی انجام ہے، بد ہوا اور ویسے ہی تباہ ہوئے جیسے کہ پیغمبروں نے ڈرایا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء و مرسلین کا کہنا حق تھا، یعنی جو انبیاء بات کہہ گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ گئے، وہ حق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جو آپ نے کہا ہوگا، جو ابھی نہیں ہوتا وہ بھی ہوگا، ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے، دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کے شہر، آج ان کی عمارات ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، وہ جگہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے سبق بھی ہے اور اس میں عبرت بھی ہے۔ اس پر قیاس کر لو کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور عذاب آخرت کی جو خبر انبیاء دے گئے ہیں یقیناً سچ ہے، پوری ہو کر رہے گی، تم نے مرنے کے بعد ضرور زندہ ہونا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر گیا۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ اس کی منتقلی ہے اس جان سے، جس طرح آدمی کی زمین لیتا ہے تو اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے نام ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ زندگی ہم انتقال ہوتا ہے، یعنی کہ ہم عالم برزخ میں زمین لے لے، ہمارے عالم برزخ میں منتقلی ہو جاتی ہے جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ کارخانہ دنیائی ایسے نہیں ہے کہ اس پر کوئی حاکم نہ ہو، وہ اپنی رعایا کو یوں ہی چھوڑ دے کہ تمہاری یہی تکذیب رہی تو مکذبین کا جو انجام دنیا میں ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ کفار اس پر بھی آپ کی بات نہ مانے، اپنی حماقت پر، اپنی جہلیت پر، اپنے بغض پر، اپنے حسد پر، اپنے اناد پر، اپنی ضد پر اڑے رہیں، تو پھر تو ان کو عذاب الہی کا مستحق بننا چاہیے۔
تو آپ نے تو اپنے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. آپ ان کو تقسیم کے انجام پر مطلع کر کے الگ ہو جائیے. یعنی وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَحْزَنْ مت غم کرو علیہم ان پر وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ عذاب قبر کب پورا ہوگا. آپ اپنا دل مت تنگیے. یہ لوگ یوں کہتے ہیں تو کہنے دیں. غم مت کیجئے. یہ جو کچھ شرارتیں کر رہے ہیں ان سے تنگ نہ ہو. مما یمکرون یہ جو مکر کرتے ہیں, یہ جو پلاننگ بناتے ہیں, یہ جو مما یمکرون یہ جو تدبیریں کرتے ہیں, آپ اپنا دل تنگ نہ کیجئے. یہ تو ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم نے کیسے انبیاء کی تکذیب کی تھی, کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا تھا, کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی, کیسے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکاری تھے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غم اور تسب نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگ دل ہوں. جو کچھ یہ چالے چل رہے ہیں ان پر آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے. ان کو چالیں چلنے دیں. آپ کی پشت پر اللہ کی عنایت ہے, آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. یہ آپ کو کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا, یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. جس کے ساتھ اللہ ہو ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا, اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو ساری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کوئی اس کا غم اس کی پریشانی کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ آپ کی بات نہ مانے گے تو اپنے کچھ بگاڑیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو حق بات نہ مانے تو اس کا اپنا نقصان ہے نا. ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کا اپنا نقصان ہے. ایک آدمی سنت کے خلاف چلے تو اس کا اپنا نقصان ہے. ایک آدمی قرآن کی تکذیب کرے, قرآن کے احکامات کو نہ مانے تو اس کا اپنا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ضدی مجرموں سے خود نمٹ لے گا. اور جس طرح پہلے مجرموں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو بھی دے گا. چنانچہ 13 برس تک قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قریش کو سمجھایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے وقت تک ان میں صرف 100 کے اندر ہی اندر تقریباً 100 یا کم و بیش لوگ ایمان لائے تھے. اتنے مختصر. اور باقی اہل مکہ آپ کی اظہار ثانی میں تدبیریں کرتے رہتے تھے. آپ کو کیسے نقصان پہنچائیں, آپ کو کیسے تکلیف دیں. اور جب موسم حج ہوتا تھا بہر کے لوگوں کو آپ تبلیغ فرماتے. آپ اہل مکہ کیا کرتے, آپ کے پیچھے جاتے. جو حج پر حضرت کو کہتے خیال کرنا اس شخص کی بات نہ سننا, یہ جادوگر ہے, اس نے گھر میں لڑائی کرا دیا ہے, اس نے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے, اس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. غار ہجرت تک کفار مکہ کا یہی آگا. اور اہل اسلام کے اظہار ثانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. ان کو جو بھی موقع ملتا نا وہ تکلیف پہنچاتے. اور آج بھی اہل کفر کا یہی ہے, ان کو جہاں موقع ملتا ہے, جب بھی موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. فرقہ بندی انہی کی وجہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایک ہو گئے نا پھر ہماری خیر نہیں. اگر مسلمان انہیں آپس میں تفرقہ بازی کو ختم کر دیا, ایک پیج پر آ گئے تو پھر ہماری یہاں ٹھکانہ نہیں ہوگا, ہماری پھر نہیں چلے گی. این ہجرت کے وقت بھی کفار مکہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار شان کا مشورہ دیا. بعض نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے, بعض نے کہا آپ کو نوز باللہ قتل کر دیا جائے, بعض نے کہا آپ کو
جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ دار الندوہ میں جب ان کی میٹنگ ہوئی جس میں ابو جہل بھی تھا اور مکہ کے جتنے قبائل تھے وہ بھی تھے، تو ان میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جو ہے نا نوجوان لیا جائے، وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ پر پیل پڑیں، آپ کو قتل کر دیں۔ اس طرح بنو ہاشم جو ہیں وہ کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، اور ہم سارے مل کر فدیہ دے دیں گے، اور اس طرح نعوذ باللہ ہماری جو ہے آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ ادھر ان کا یہ پلاننگ تھی، ادھر ان کی یہ پلاننگ تھی، ان کا مکر تھا، ادھر اللہ نے پلاننگ کی کہ ان تلواروں میں سائے میں سے آپ کو صحیح سلامت نکالا اور مدینہ پہنچا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ متعلقہ جو ہمارا موضوع ہے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا